نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کل سے کنٹینیو کریں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مشکوٰۃ المصابیح، تو اس کے یہ دوسری جلد ہے مشکوٰۃ المصابیح۔ تو اس کے اندر جو ہے یہ خوابوں کا بیان، اس میں یہ پہلی حدیث ہے کہ لم یبقى من النبوت الا مبشرات، جو نبوت میں صرف جو نا مبشرات رہ گئے ہیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ مبشرات کیا ہیں؟ آپ نے کہا کہ اچھے خواب۔ اس کی تصویر جو ہے نا میں لے کے نا میں آپ کو بھیج دوں گا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرؤیا الصالحہ جزء من ستۃ و اربعین جزء من النبوہ، جو اچھے خواب ہیں نا وہ نبوت کا 46واں حصہ ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ من ارانی، جس نے مجھے دیکھا فی المنام، خواب میں، فقد رعانی، اس نے بے شک مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، شیطان جو ہے نا میری صورت میں نہیں آ سکتا تھا۔ ایسے ہی یہ ہے کہ الرؤیۃ الصالحۃ، اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہیں، والحلم من الشیطان، جو برے خواب ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُم مَّا يُحِبُّ وَلَا يُحَدِّثُ بِهِ إِلَّا مَن يُحِبُّ، جو ہے نا خواب جو ہے نا وہ اچھے خواب جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے، اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جب تم میں سے کوئی پسندیدہ چیز دیکھے تو وہ اس کا اظہار اسی سے کرے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرے، اور 3 بار بائیں طرف تھتکارے اور اس کے متعلق کسی سے بات نہ کرے، اس طرح وہ اس کا مضر نہیں ہوگا۔ ایسی ایک روایت ہے کہ وَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُ، اگر کوئی ایسا کوئی شخص خواب دیکھے جو کہ اسے پسند نہ ہو، فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثَةً، یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایک ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اپنے بائیں طرف 3 بار تھوکے اور 3 بار شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیں، اور وہ جس پہلو پر تھا اس سے بدل دیں، اپنا پہلو جو ہے نا وہ چینج کر دیں۔ آگے ایک آخری روایت ہے کہ وَإِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ، جب قیامت قریب آئے گی تو لم یکذب رؤیا المؤمن، مومنین کا کوئی خواب جو ہے نا جھوٹا نہیں ہوگا، کہ یہ جو ہے جزء من ستۃ و اربعین، جو خواب جو ہے نا وہ مبشرات میں سے اور اس کا نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے ہے یہ جو ہے اس طرح چلتا ہے، اور جو چیز نبوت سے ہو وہ جھوٹی نہیں ہوتی، اس طرح اس کا مطلب۔ باقی اور بھی اس میں خوابیں ہیں، لیکن یہ آج ہم دیکھ لیں گے، باقی بعد میں ہم دیکھ لیں گے۔ آج ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہے نا یہ آیت نمبر جو ہے وہ سورہ یوسف کی 40 نمبر ہے۔ ما تعبدون، ما کا مطلب نہیں، ما کا مطلب نہیں، ما کا مطلب سوالیہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ما ھذا بشر، یہ انسان نہیں ہے، سورہ یوسف میں نے پڑھا، ٹھیک ہے نا۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کو بچا سکا، ٹھیک ہے نا، سورۃ تبت یدا میں ہے۔ تو ما کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے، مل قاریہ، قاریہ کیا ہے، کو ما کا مطلب جو بھی ہوتا ہے، یہاں جو ہے نا ما کا مطلب نہیں تم عبادت کرتے۔ عبادہ یہ کیا تھا، عبادہ یعبد، کیا تھا، عبادہ یعبد، عبادہ یعبد، اس نے عبادت کی وہ عبادت کرے گا۔ یعبدو، یعبدان، یعبدون، تعبدو، تعبدان، تعبدون، جو نہیں تم عبادت کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا ہے، رفع حالت، رفع کی حالت کیسے، یہ نون ہے جو حاضر ہے، جب نون ہوگا تو رفع حالت ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو تا ہے یہ علامت مضارع ہے، یعنی کم ماضی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو واو جو ہوتی ہے نا، واو یہ علامت ہوتی ہے فاعل کی، یہ بعد میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ ما تب نہیں تم عبادت کرتے، من دون ہی، اس کے علاوہ، من کی چیز ہے
حرف جر ہے, ویری گڈ. آگے کیا ہوگا؟ مجرور. ترجمہ کیا ہوگا؟ الٹ. اس کے, اس میں سے, دون علاوہ, علاوہ میں سے, من دون ہی, اس کی, اس کے علاوہ میں سے, اس کے علاوہ میں سے. ٹھیک ہے نا. ہی کا نا, ہی کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف اشارہ ہے. اس کا مطلب اللہ. تم جو اللہ کے علاوہ کسی کی تم عبادت کرتے ہو, ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہے؟ یہ جار مجرور ہو گیا. یہ دون ہی کیا بن گیا؟ کیا ہوگا؟ مضاف, مضاف علیہ. وہی بسم اللہ کنسٹرکشن, مضاف علیہ. نہیں تم عبادت کرتے ہاں جی, اللہ کے علاوہ. تم جو عبادت کرتے ہو من دون, اس کے علاوہ سے. جو نہیں ہے نا, میں نے نہیں, نہیں تم عبادت کرتے اس کے علاوہ سے, مگر وہ کیا ہے؟ اللہ. یاد رکھیں جب بھی ماں آ جائے, یہ ماں کیا ہے؟ نافیہ ہے. کیا ہے؟ ماں جو منفی کا مفہوم ظاہر کر, نافیہ. اور آگے اللہ آ جائے, ٹھیک ہے نا. یعنی ماں کے بعد اگر اللہ آ جاتا ہے تو اس کا ماں کا مطلب نہیں ہو جاتا ہے. اسی چیز کی آج میں پریکٹس بھی آپ کو کراؤں گا, ٹھیک ہے نا. نہیں تم عبادت کرتے سب اس کے علاوہ, مگر وہ کیا ہے؟ اسماء, وہ تو صرف نام ہے. اسم کی جمع کیا ہے؟ اسماء. ٹھیک ہے نا. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے, بیسیکلی یہ اللہ ایک حصر ہے, یعنی سٹریس ہے. کیسے؟ میں کہتا ہوں کہ جیسے کہ سورہ یوسف میں بھی آپ نے دیکھا تھا, ان ہاذا الا ملک کریم, یہ نہیں ہے مگر ایک فرشتہ. ٹھیک ہے نا. تو اس میں طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بیسیکلی حصر ہوتا ہے, ایک تاکید ہوتی ہے. کیسے؟ ہم سمپل اس کا کیا کریں, اگر ان کو ہم غائب کر دیں, ان کو نہ پڑھیں اور اللہ کو بھی نہ پڑھیں تو ترجمہ بھی وہی ہوگا, لیکن اس میں سٹریس, تاکید نہیں ہوگی. ان کو میں نہیں پڑھتا, اللہ کو بھی نہیں پڑھتا, کیا ہوگا؟ ہاذا مالکن, وہ فرشتہ ہے. یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے, یہ خبر ہے. لیکن اس میں وہ سٹریس نہیں ہے. سٹریس یہ ہے ان ہاذا, نہیں ہے یہ مگر فرشتہ. اس میں زیادہ تاکید ہے. حالانکہ ہاذا مالکن یہی سیم مفہوم ہے, یہ تو فرشتہ ہے, لیکن اس میں زیادہ تاکید ہے. یہی معاملہ ادھر ہے. اگر ہم ماں جو ہے نا اس کو نہ پڑھیں اور اللہ کو نہ پڑھیں تو کیا ہوگا؟ تعبدون من, اس کے علاوہ عبادت کرتے ہو جو کہ نام ہے. تم عبادت کرتے ہیں, ناموں کی عبادت کرتے ہو. نہیں تم عبادت کرتے اس کے علاوہ مگر ناموں کی. ٹھیک ہے جی. تو ایسے ہی وہ مفہوم ادا ہو جائے گا. یہ استثناء میں آتا ہے, یہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے. سمیتموہا, جو تم نے نام رکھ لیے, ایسے نام. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھ رہے ہیں, یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ فعل اور فاعل تھا. کیا تھا؟ فعل اور فاعل تھا نا. یہ دیکھیں, یہ فعل تعبدون کیا تھا؟ فعل اور فاعل ہے, فعل اور فاعل ہے. ٹھیک ہے جی, فعل اور فاعل ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مفعول کے لیے مفعول ہے. ٹھیک ہے, وہ سٹریس کی وجہ سے آگے چلے گا. ٹھیک ہے نا. ایسے جیسے یہ مبتدا خبر تھی, یہ ان اور اللہ سٹریس تھا, ایسے ماں اور اللہ یہ سٹریس تھا اللہ, تو یہ جو ہے نا مفعول بن گیا. اسماء کے مفعول کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ یہ زبر آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ تو صرف جو اس تم جس کی تم عبادت نہیں کرتے اس کے علاوہ, مگر وہ ایک نام ہے. اسمیتموہا, اس کا یہ سمئی کیا تھا؟ ساماوا, اس کا مادہ ہے. ساماوا اس کا مادہ ہے. یہ بسم اللہ کا ہی ہے. سما یسمی کیا ہے؟ کیا ہے؟ سما یسمی. سما اس نے نام رکھا, یسمی وہ نام رکھے گا. سما یہ ایک نہیں رکھیں. سما یا سمو, سمت سمتا سمینا. ٹھیک ہے نا. سمیتا سمیتما سمیتم, یہ کیا تھا؟ سمیتم تھا. کیا تھا؟ سمیتم تھا. سمیتم تھا یہ لفظ. ٹھیک ہے نا. تم نے نام رکھے ہیں, تم سب نے نام رکھے ہیں. لیکن آپ کہیں گے کہ یہ وہ کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ تو اس کے اندر نہیں ہے. سمیتم, جو تم سب نے نام رکھ لیے ہیں. اسے وہ کہتے ہیں, وہ اشباہ ہوتی ہے.
کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اشبہ ہوتے ہیں. اشبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس کو سیٹسفائی کرتا ہے. اشبہ اس کو کہتے ہیں. اشبہ وہ اشبہ ہوتی ہے, یہ سیٹسفائی کرتی ہے. سمیتم ہا, یہ کوئی نا جھٹکا اس میں ہے تو وہ لگا دیتے. یہ قرآن پاک کے اندر اکثر آیا ہوا ہے. فاس کائنا کمو ہو سورہ ہجر کے اندر ہے. سب سے بڑا جو قرآن پاک کا جو لفظ ہے نا, فاس کائنا کمو ہو وہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں بھی وہ یہ اشبہ لگی ہوئی ہے. تم نے نام رکھ لیے. ہا کا مطلب اس کے, ہا کے مطلب سمئی تو ہا کیا مطلب, یہ اسماء کی طرف اشارہ ہے. ان کے نام یعنی جو بت تھے, جتنے آپ نے بت ہیں حبل یہ وہ, ان کے نام تم نے رکھے ہیں. انتم و آباؤکم, اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں. ٹھیک ہے نا, سمپل. یہ بیسیکلی صفت ہے, ٹھیک ہے نا. وہ تو صرف نام ہے جو تم نے رکھے ہیں اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں. جب جو آ جاتا ہے تو وہ کیا مطلب ہوتا ہے, وہ صفت ہوتی ہے. میں نے کہا جو بھی ہوتا ہے, جو اردو کا جو ترجمہ کرتے ہیں جو کے ساتھ, جو ایسے نام ہیں جو رکھے ہیں ان کے تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے. یہاں نا ایک اور ٹرمنالوجی ہوتی ہے الاشتغال. ابھی میں انٹروڈیوس نہیں کرنا چاہتا, قرآن پاک کے اندر بہت زیادہ آیا ہوا ہے, لیکن ابھی ہم سمپل چلتے ہیں. آج میں نے آپ کو ایک لفظ بتا دیا, وہ اشبہ. یہ جو ہے نا قرآن پاک کافی زیادہ ہے. یہ وہ جو تم ہے نا سمیتم, اس کے بعد وہ ایکسٹرا لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم چلتے ہیں. سمیتم تم, ہا کیا چیز ہے, مفعول ہے. ہا کیا چیز ہے, مفعول ہے. تم نے اس کے نام رکھے, مفعول ہے. سمیت کیا چیز ہے, یہ فعل اور فاعل ہے. کیا ہے, فعل اور فاعل ہے. تو یہ ہا کیا چیز ہے, یہ مفعول ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بعد بتاؤں گا, یہ الاشتغال کے اسلوب ہوتا ہے, اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے نا. انتم و آباؤکم, اگر دیکھا جائے, اگر ہم ایسے کر لیں سادی سلیس عربی میں, سادی عربی میں غیر قرآن, انتم و آباؤکم سمیتھا, تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے ان کے نام رکھ لیے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں نا وہ آپ کے بعد ڈیٹیل بعد میں جائیں گے. یہ بیسیکلی انتم کیا ہے, یہ علماء کہتے ہیں یہ اسٹریس ہے. انتم, تم نے نام رکھے ان کے اور تمہارے آباء و اجداد نے. ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ کیا ہو ترجمہ ہو جائے, نہیں تم عبادت کرتے اللہ کے علاوہ جس کی, مگر وہ نام ہے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں. ما انزل اللہ, نہیں. ما کا مطلب یہ بھی کہ مطلب ہے نہیں ہے. ما انزل اللہ, انزل ینزل, کیا ہے, کیا ہے, انزل ینزل, اس نے نازل کیا, وہ نازل کرے گا. اس کا کیا ہے مادہ, کیا ہے, زا نازل, نون زا اور لام. الف ایکسٹرا ہے. جب الف ایکسٹرا ہوتا ہے زبر والا تو کیا, کون سا باب ہوتا ہے, افعل یفعل, اجلس یجلس, ادخل یدخل, اخرج یخرج. ٹھیک ہے نا. نہیں اتارا, انزلہ اس نے نہیں اتارا. انزلہ پہلا ہے, جب پہلا تو اس کا فاعل کیا تھا, آگے ملتا ہے نہیں. یہ میں نے کہا دیکھیں, پہلا فاعلہ اور فاعلت, پہلا اور چوتھا جب ہوتا ہے اس کا فاعل آگے مل سکتا ہے. اگر نہیں ملے گا تو اس کا ترجمہ وہ ہوگا اس نے نازل کیا, لیکن آگے ہمیں اللہ مل گیا. یہ اللہ کو پیش ہے. پیش کیا ہوتا ہے, اگر کسی فعل کے بعد پیش والا لفظ آ جائے آخر میں تو وہ فاعل ہوتا ہے. اللہ نے نہیں نازل کیا بہا, اس کے ساتھ. یہ جو کچھ معاملہ ہے نا کہ تم نے ان کے نام رکھ لیے, اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ من سلطان, یہ من کہتے ہیں من ایکسٹرا ہے, من کا زائدہ ہے, من زائدہ ہے حروف جر, ہے حروف جر, یہ حروف جر ہے. آگے کیا ہے, مجرور ہے. سلطان کا مطلب کہتا ہے اتھارٹی. سلطان کا مطلب اتھارٹی. اس کی اتھارٹی میں سے اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری, اس کی اتھارٹی. لیکن وہ کہتے ہیں, علماء کہتے ہیں کہ اگر مین کو اگر نہ بھی پڑھے سادہ عربی میں تو ہم ترجمہ کیسے کریں گے, ما انزل اللہ سلطانن, کیونکہ مین اب نہیں نہ ہوگا, مین ایکسٹرا ہے. تو سادی جو عربی جو لکھی جاتی ہے اس میں یہ لکھتے ہیں ما انزل اللہ بہا سلطانن, مین ایکسٹرا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا اس طرح یہ مجرور بن, سلطان بن گیا. ٹھیک ہے نا. مین کی وجہ سلطان کا مطلب کوئی اتھارٹی, کوئی پروف ایسا اللہ نے
نازل نہیں کیا. جو تم نے نام رکھ لی اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی سند جو ہے نا وہ نہیں اتاری. ٹھیک ہے نا, اس سے صرف تم نے اور تمہارے بہت زیادہ نام رکھ لیے. ان الحکم الا للہ. تو حکم جو ہے نا یہ دیکھیں اس میں وہی اسلوب آ گیا. کیا تھا؟ ان ہاذا الا مالکن کریم. ٹھیک ہے نا, یہ صفت ہے, یہ وہی ہے نا. ان یہ ان ہے بیسیکلی, یہ ان ہے, یہ جو ہے نا ان تھا. تو اس کو آگے ملانے کے لیے میں نے کہا التقاء الساکن. جو جب دو لفظ ہوتے ہیں نا وہ ساکن مل جائیں دو لفظوں کے درمیان, تو اس کو ملانے کے لیے ایک ایکسٹرا ہم نے زیر ادار لے لی اس کو ملانے کے لیے. بیسیکلی لفظ ان الحکم الا للہ. تو نون کی جو ساکن تھی اس کو زیر لگا دی, ان الحکم الا للہ. میں نے آپ سے کہا کہ اگر ان ہاذا, اس میں اگر ان جو ہے نا سادی جو غیر قرآنی اگر ہم پڑھیں, اگر اس کو ہم ایسے پڑھیں ڈائریکٹ ان نہ پڑھیں الا بھی نہ پڑھیں تو مفہوم بھی وہی ہوگا. کیا ہوگا؟ ہاذا ملکن, وہ فرشتہ ہے. ایسے ہی ادھر ہے, نہیں ہے حکم. ٹھیک ہے نا, حکم نہیں ہے کمانڈمنٹ مگر اللہ کے لیے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ ان کو اگر فرض کرو ان کو بھی نہیں پڑھتے, آپ ان کو نہیں پڑھتے سادی عربی جو غیر قرآن کی, تو کیا ہوگا؟ الحکم, یہ کیا ہے؟ مبتدا. یہ کیا ہے؟ مبتدا. جیسے یہ بھی مبتدا ہے, یہ مالکن بھی خبر ہے. ٹھیک, یہ خبر ہے. کیا بن گیا؟ الحکم للہ غیر قرآن سادی عربی. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے وہ تو فصاحت اور بلاغت سے بھری پڑی ہے. اس لیے تو کہا تھا کہ جو بھی شاعر دیکھتا تھا اس کلام کو کہتا ما ھذا کلام البشر, یہ جو ہے نا یہ انسان کا کلام ہی نہیں ہے. ان الحکم الا للہ, یہ وہی ہے. جب آپ کو پتہ جنگ فرات تھی تو اس میں جب امیر معاویہ جو تھے وہ بے شکست کے بالکل قریب تھے, اشتر نقی تھا, وہ کہتا میں بس آدھے گھنٹے میں ابھی امیر معاویہ کا لشکر شکست ہونے والا ہے. تو امیر معاویہ کی جو تھی نا فوج, انہوں نے قرآن کو نیزے کے اوپر اٹھا لیا. ٹھیک ہے, تو وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی کہ یہ ایک چال ہے, اب شکست کے قریب ہے تو انہوں نے قرآن نیزے کے اوپر اٹھا لیا ہوا ہے. لیکن وہ جو تھے نا خارجی تھے تو انہوں نے کہا ان الحکم الا للہ, انہوں نے یہ نعرہ لگا دیا. تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کر دی. ان کا آپ قرآن کا حکم نہیں مان رہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھی جنگ فرات میں جس کے اندر 80,000 مسلمان شہید ہوئے تھے, انہوں نے کہا بھی کہ یہ چال ہے, لیکن وہ آگے آپ کو سارا معاملہ سارا پتہ ہے کیا ہوا. تو وہاں انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا ان الحکم الا للہ, حکم صرف اللہ کا, کمانڈمنٹ صرف اللہ کی چلے گی. آگے چلتے ہیں. امرا, ہاں جی, امرا اس نے حکم دیا. امرا یامرو, کیا تھا؟ امرا یامرو, اس نے حکم دیا, وہ حکم دے گا. ٹھیک ہے نا. امرا یامرو دو پیش آگے, کون سا ہو گیا؟ امرا یامرو, یہ کیا بن گیا؟ ناصرہ ینصرو. ٹھیک ہے, اس نے حکم دیا ان اللہ, اللہ کا مطلب ہے ان یہ کہ لا تعبدو, لا تعبدو, کہ تم عبادت نہیں کرتے, تم عبادت نہ کرو. ٹھیک ہے نا. الا ایاہو, اس نے اللہ نے آرڈر دیا ہے. ان یہ کہ بیسیکلی یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے, حرف مصدر ہے. یہ ابھی میں ٹائم بہت شارٹ ہے, میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. اس کا مطلب جو ہے نا وہ نا جو ہوتا ہے نا مصدر, وہ کیا ہوتا ہے, اس کا نام جو ہے ہنسنا, رونا, کھانا, اس طرح کا ہوتا ہے. وہ بعد میں ایکسپلین کروں گا سارا. ٹھیک ہے نا. سمپل ہم چلیں گے. اللہ نے حکم دیا ان یہ کہ لا تعبدو, بیسیکلی لفظ کیا تھا؟ تعبدونا. ٹھیک ہے نا. لا تو یہ فعل نہیں ہے نا, فعل نہیں میں کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا دائرہ لگتا ہے. یہ دیکھ تعبدونا تھا نا, یہ تعبدونا تھا, یہ تعبدونا تھا. لفظ کیا تھا؟ تعبدونا. ٹھیک ہے. جب یہ فعل نہیں ہوتا ہے یا فعل امر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ نون غائب ہو جائے, یہ نون کیا غائب ہو جاتا ہے. تو کیا بن گیا؟ لا تعبدو, یہ غائب ہو گیا تو بن گیا لا تعبدو. یہ فعل نہیں آ گیا. ٹھیک ہے نا. فعل نہیں میں چھوٹا دائرہ, فعل امر میں بڑا دائرہ, چھوٹا دائرہ. ٹھیک ہے نا. ہمارا اس نے حکم دیا ان یہ کہ لا تعبدو, تم نہ عبادت کرو, الا ایاہو. یہاں پھر وہی معاملہ آ گیا کہ دیکھیں
اس میں معاملہ کیا آ گیا کہ یہ دیکھیں یہ لا آ گیا, لا اور آگے آ گیا اللہ, ایاہو ایاہو. اب کیا کریں گے ہم اس کو؟ اب اللہ جو ہے ٹھیک ہے نا, اب جو ہے اللہ جو ہے یہ دیکھیں اگر ہم یہ کریں کہ تعبدو لا تعبدو تعبدو ایاہو, پھر بھی مطلب حل ہو جائے گا. کیسے؟ میں نے کہا نا ان ھذا الا مالک کریم. اگر ہم لا کو نہ پڑھیں سادی عربی میں اور اللہ کو بھی نہ پڑھیں تو مفہوم سیم ہو جاتا ہے. ایاہو کیا چیز ہے؟ اس کی, اللہ کی. ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبدو, نہ ایاکا, ہم تمہاری عبادت کرتے صرف, تو وہ ایاہو ہے, وہ ایک ہی چیز ہے. کا کی جگہ یہ ہو لگا ہوا. نہ عبادت کرو مگر اس کی. اگر لا اور اللہ کو نہ بھی پڑھیں گے پھر بھی تعبدو ایاہو, اس کی عبادت کرو. ٹھیک ہے نا. تو جب بھی لا لگ جائے اللہ لگ جائے, اگر اس کو اگر نہ بھی پڑھیں تو پھر مفہوم وہی بنتا ہے. لیکن یہ قرآن پاک کی فصاحت بلاغت ہے کہ اس نے حکم دیا ہے کہ یہ کہ نہ عبادت کرو مگر ایاہو. ایاہو کیا چیز ہے؟ وہ یہ مفعول ہے. ٹھیک ہے, مفعول ہے. تم عبادت نہ کرو, مفعول کیا کس کی؟ اور یعنی اس کی, اللہ کی. ٹھیک ہے نا, صرف اس کی. ذالکہ, ذالکہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. ذالکہ کیا ہے؟ مبتدا. ذالک الدین, یہی دین ہے, یہی دین ہے, یہی راستہ ہے. دین کا مطلب راستہ ہے, یہی مذہب ہے, یہی ریلیجن ہے. یہ لام الف لام لگ گیا, الف لام لگ گیا, کیا ہوگا ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ صفت ہے. یہ کیا ہے؟ جب بھی دو ایک طرح کے لفظ آ جاتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ صفت ہو جاتے ہیں. ذالک دین جس کی صفت کیا؟ قیمہ, جو اسٹیبلشڈ ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں یہ بھی پیش ہے, یہ بھی پیش ہے, الف لام الف لام. تو یہ مبتدا, یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے, یہ دین. ولیکن یہ کیا ہے؟ یہ ولیکن کیا ہے؟ انا اور اس کی بہن ہے. کیا ہے؟ انا اور اس کی واخواتو ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ مبتدا کیا کرتے ہیں؟ زبر بھی لگاتے ہیں. لفظ تھا اکثر الناس, غیر قرآن لفظ کیا تھا؟ اکثر الناس, اکثر الناس, اکثر الناس, لوگوں کی اکثریت جو ہے نا, اکثر الناس, لوگوں کی میجورٹی جو ہے نا, یہ مبتدا ہے. یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. لا یعلمون یہ خبر ہے. خبر ایز اے جملہ فعلی آئی ہوئی ہے. لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی. عالمہ یا علم, کیا تھا؟ عالمہ, اس نے جانا. عالمہ یا علم, یا علم. یہ کون سا باب آ گیا؟ سامع یسمع. کس میں؟ ماضی میں. ماضی کے اندر کیا ہے؟ یہ زیر ہے, عالمہ یا علم. اور مضارع کے اندر زبر آ گئی. یہ کیا ہے؟ سامع یسمع. ٹھیک ہے نا. تو اگر کنہ, ولا کنہ لگا, کنہ کیا کرتا ہے؟ مبتدا کو زبر لگاتا ہے. اکثر الناس لا یعلمون, تو ان لا کنہ لگ گیا تو کیا آ گیا؟ اکثر الناس, یہ زبر لگ گیا. لوگ, لیکن یہ حروف عطف ہے. لیکن لوگوں کی اکثریت وہ جانتے نہیں ہیں. یعلمو, مانے یعلمونا, یہ دو مور دین ٹو ہے. ٹھیک ہے نا, یعلم. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح ہم نے آج پڑھا ہے جلدی. ٹھیک ہے نا. تو میں انشاءاللہ نا اس میں ڈیٹیل کافی زیادہ ہے, لیکن انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ میں آپ کو جب کوئی چھوٹی آیت آئے گی نا تو میں سارا جو ہے نا اس کو ایکسپلین کروں گا. ٹھیک ہے نا. یہ ایک ہی, اس میں ایک ہی جو لفظ ہے نا, یہ والا جو ہے کیا نام سے, اللہ تعبدو, امر اللہ تعبدو الا ایاہو, اسی کو نا آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. لیکن میں ابھی تھوڑا سا نا, میں چاہتا ہوں گریجولی آپ اس کو ہضم کریں. میں نے آج آپ کو واو اشباع آج بتایا ہے. ٹھیک ہے نا. سمیت موہا, قرآن پاک کا سب سے بڑا لفظ. اسقینا کو موہو, سورہ الحجر میں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں آپ دیکھیں, سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.